कश्मीर में जुल्म जबर और उड़ी हमले की भारतीय साजिश क्या बेनकाब हुई? भारत आबी दहशतगर्दी पर उतर आया। मोदी की सरबराही में सिंध-तास मुआहदे पर अहम इजलास। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में सिंध-तास मुआहदे को गैर कानूनी करार देने के लिए दरखास्त दायर। इमरान खान ड्राइवन मार्च के इंतजामात का जायजा लेने लाहौर पहुंच गए। कहते हैं कारकुनान को गिरफ्तार किया गया तो खुद थानों के बाहर एहतजाज करूंगा। सब जमातों को मार्च में शिरकत की दावत देने के लिए जा रहा हूं, रिश्ता लेने नहीं जा रहा। अल्ताफ हुसैन ने नदीम नुसरत को नई जिम्मेदारियां सौंप दी। एक नई एमक्यूएम बनाने का टास्क दे दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवल। टॉप स्टोरीज पर नजर आप डाल चुके हैं और इन पर तबसरों और तज्जियों के लिए मेरे साथ मौजूद होते हैं अंजुम रशीद साहब, हमारे तज्जियाकार। उनसे इन पर डिस्कशन रहता है। साथ साथ आज के प्रोग्राम में इन टॉप स्टोरीज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध-तास मुआहदे के साबिक कमिश्नर सैयद जमात अली शाह साहब, जो कि हमें फोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। साथ साथ डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा तज्जियाकार हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद होंगी। सबसे पहले बात करेंगे कि जो भारत है वो आधी जाहिरियत पर उतर आया है और कश्मीर में जो भी कुछ हुआ, जुल्म जबर की जो दास्तानें रकम कर रहा है भारत, उसका हिसाब लेने की भी बात की जा रही है और उसका बदला लेने के लिए कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द स्टेट है। आज जो है सुषमा स्वराज की तकरीर भी मुतवक्किल है। तो तमाम जो सूरत हाल है इस पर बात करेंगे। सबसे पहले अंजुम साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी। अंजुम साहब, क्या होने जा रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि सिंध-तास मुआहदा एक पुराना मुआहदा है जिसके ऊपर अब ये भारत कह रहा है कि हम इस मुआहदे को खत्म कर देंगे। इतना आसान है इससे पहले कल और परसों जो है वो जो भारत के साबिक वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने बात की थी और जो भारत की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान है विकास स्वराप, उन्होंने बात की थी कि इस मुआहदे पर दोबारा गौर होना चाहिए या दोबारा गौर हो सकता है। लेकिन आज जो है मोदी साहब ने इस सिलसिले में जब एक मीटिंग बुलाई है तो इस मामले को बहुत ही तशवीश की निगाह से देखा जा रहा है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये मुआहदा 1960 में हुआ था और फैसला ये हुआ था कि जो मशरकी दरिया हैं ब्यास, रावी और सतलुज जो है ये हिंदुस्तान इसका पानी इस्तेमाल करेगा और जो बाकी दरिया हैं झेलम, चनाब और दरिया सिंध जो है इसका पानी जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान का 64% 64% जो जोग्राफ़ी है वो इस पानी से सैराब होता है और 90% ज़राअत, पाकिस्तान की 90% ज़राअत और 90% इंसानों का जो पीने का पानी है वो इसी से हासिल होता है। और अगर ये पानी बंद करने की कोशिश की गई तो इसका मतलब जो है कि वो जंग के सिवा और क्या हो सकता है। और ये इस मुआहदे पे जो है वो मतलब वो अगर लोगों का पानी बंद कर दे, पाकिस्तान की ज़राअत बंद कर दे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा, सैयद जमात अली शाह साहब की जानिब बढ़ते हैं अंजुम साहब, फिर मजीद भी इस पर बात करेंगे कि आखिर इसके असरात क्या होंगे। सैयद जमात अली शाह साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि 1960 में ये मुआहदा हुआ, भारत को अब ये याद आ रहा है कि हम ये मुआहदा खत्म कर दें। दूसरी बात ये इसमें पाकिस्तान का एक सिंपल क्वेश्चन नहीं अभी वजह क्या है? एक सिंपल क्वेश्चन रखो कि शादी पहले तो जरा हमें ये मुआहदा जो है जरा इसको डिफाइन कर दें कि पाकिस्तानियों को आज तक इस मुआहदे के बारे में बहुत सी चीज़ें नहीं पता। इस मुआहदे को डिफाइन कर दें ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे चलें, क्योंकि ये हमारी जिंदगी और मौत का मसला है पाकिस्तान की। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। देखिए कि सिंध-तास मुआहदा में जो है ये इंडिया की तरफ से 2 लाख पानी बंद हुआ और डिस्प्यूट में ये मसला पड़ गया और 10 साल लगे इसको हल करने में। और 10 साल के बाद पाकिस्तान ने सिंध-तास मुआहदा साइन किया जिसमें ये था कि रावी सतलुज ब्यास का पानी एक्सक्लूसिवली इंडिया को दे दिया जाए और इंडस झेलम चनाब का पानी पाकिस्तान के हिस्से में आया, लेकिन उस पर भी कुछ लिमिटेड यूज इंडिया को अलाउ कर दिए गए। तो अब अगर ये बात है कि 56 ईयर के बाद अगर वहां से ये आवाज आती है कि मुआहदा को मनसूख कर देते हैं तो क्या ये 1960 से पहले की पोजीशन पर आ जाएंगे? यानी कि रावी सतलुज ब्यास का भी पानी पाकिस्तान को मिलेगा और इंडस का झेलम का चनाब को पहले ही आ रहा था। बात ये नहीं, बात वो जो करना चाहते हैं कि ये 3 दरिया तो हमने ले लिए, इंडस झेलम चनाब के पानी में वो रखना डालना चाहते हैं और उनका ये जो कल स्लोगन था वहां पर कि गुर्बत को मिटाएं, तो 20 करोड़ आबादी को जो है ये क्या मुश्किल में डालना चाहते हैं? उनका ये माशी कत्ल जो है ये चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिंध-तास मुआहदा में कोई ऐसी स्टिक नहीं जिससे यूनिलेटरली इंडिया जो है मुआहदा को खत्म कर दे, या उसमें बल्कि ऐसे भी कोई प्रोविजन नहीं कि किसी शिक को चेंज कर सकता है।
अच्छा सैयद जमात अली शाह साहब, जब ये मुआहिदा हुआ था 1960 में, तो दोनों ममालिक में से जो ज़्यादा सफ़र किया था, जो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया था, वो पाकिस्तान ने किया था। और इसको जो है आलमी दुनिया ने सराहा भी था कि पाकिस्तान ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, ठीक है। लेकिन अब भारत को ये बात समझ में नहीं आती कि इसके दोनों का नुकसान होगा अगर ये मुआहिदा तोड़ दिया जाता है तो। नहीं, इसमें देखिए, अगर मायदा तोड़ दिया जाता है, तोड़ने का मकसद क्या है, यही तो मैं गुजारिश कर रहा था। तोड़ने का ये मकसद है कि इंडस झीलम चनाब का पानी उनको एक आंख नहीं पाता कि पाकिस्तान को मिल क्यों रहा है। अब इसमें अगर ये रखना डालेंगे तो उसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि फ्यूचर में अभी तो इनके पास कोई कैपेबिलिटी या कैपेसिटी नहीं है कि पानी रोक सके। अगर ये कुछ प्रोजेक्ट बनाकर इन वायलेशन ऑफ ट्रीटी करते हैं तो पाकिस्तान का पानी में कमी आएगी और टाइमिंग फ्लो का जो है वो चेंज हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। दूसरी बात ये कर सकते हैं कि चनाब से पानी को डाइवर्ट करके रावी या ब्यास में डाल सकते हैं। तो वो अगर हुआ तो इसका मतलब है डायरेक्ट पुश कर दिए जंग की तरफ। नहीं, ये पॉसिबिलिटी जमात अली शाह साहब, ये पॉसिबिलिटी है कि दरियाए चनाब का पानी डाइवर्ट करके रावी में डाला जाए? उसमें देखिए एक मारो टनल है, ये इंग्लिश वक्त अंग्रेजों के वक्त एक मारो टनल जो प्रपोज थी जबकि ये सिंध की पानी की तकसीम नहीं हुई थी, तो वो आइडेंटिफाइड जगह ऑलरेडी है जिसमें जो है ये रावी में पानी जा सकता है और एक इसका ब्यास में भी जा सकता है। लेकिन ये अपर रीचेज में है चनाब का, लेकिन मेन पानी इसका नीचे है। लेकिन इवन देन दिस विल बी इन वायलेशन ऑफ द ट्रीटी। तो जाहिर है कि ये तो पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि वो मायदे में कोई रखना डाले। लेकिन पाकिस्तान को कहते हैं फायदा हुआ है। पाकिस्तान को फायदा क्या हुआ, रावी सतलज ब्यास, रावी और सतलज को हमने सिविलाइजेशन किल कर दी, उसमें तो पीने के लिए पानी ही नहीं है, नीचे पानी कड़वा हो गया। तो ये कौन सी जो है इसको हमें इसका फायदा हुआ, बल्कि वो 26 मिलियन एकड़ फीट परपेचुअल फ्लो इंडिया को देने के बाद, जो कि हमारे लोग नहीं मान रहे थे, दे दिया। और उसके बाद भी अगर ये भारत दूसरा पानी दरियाओं में रखना डालना चाहता है तो फिर तो ये बात बड़ी वाज़ह है। और दूसरा ये था कि ये इनके जो प्राइम मिनिस्टर साहब की बात होती है ये ग्रूमिंग की, पहले भी गवर्नमेंटों ने, ये पहली बात नहीं है, पहले भी बारहा कहा जा चुका है। लेकिन इस तरह की बात जो है ना किसी प्राइम मिनिस्टर ने पहले नहीं की जो ये कर रहे हैं। अच्छा, हम ये कर देंगे। अच्छा शाह साहब, क्या मुआहदे के अंदर मौजूद है कि 3.6 मिलियन म्यूकब फीट पानी जो है मकब एकड़ फीट पानी जो है ये हिंदुस्तान इस्तेमाल कर सकता है और जो अभी तक इस्तेमाल नहीं कर सका ये उसे इस्तेमाल करने का हक है? ये सही बात है। 2.85 मिलियन एकड़ फीट स्टोरेज कर सकता है आउट ऑफ इंडस झीलम एंड चनाब। 2.85 मिलियन एकड़ फीट। अच्छा, आपको 3 ही कह ले, अभी तक उसने कोई स्टोरेज नहीं बनाया अभी तक जो है। अच्छा ठीक है, हुमा बकाई साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा बकाई साहब, आप इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छी तरीके से समझती हैं, आपकी उस पर कड़ी नजर रहती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी आप समझती हैं। किसी ट्रीटी को तोड़ देना क्या इतना आसान है जिस तरह से भारत बातें कर रहा है, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी मुलविस हो, जिसमें दीगर ममालिक भी मुलविस हो, जिसका नुकसान सिर्फ एक मुल्क को ना हो, खित्ते को हो? तो आप क्या समझती हैं, इतना ईजी है इसको ये सब करना? नहीं, मेरा ख्याल है जंपिंग द गन। आज उन्होंने एक मीटिंग कॉल की है और उसमें देखिए ये जो ट्रीटी है ना, दिस वाज ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो इसमें ये नहीं है कि इंडिया ये फैसला कर लेगा कि जी हमें ये ट्रीटी से बैकआउट करना है, और इसको पूरी दुनिया जो है वो बेहतरीन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और टाइम टेस्टेड के जंगें भी हुई हमारे बीच में, इसके बावजूद इंडस वाटर ट्रीटी जो थी वो चलती रही और डिलीवर करती रही। और असल और अहम बात तो ये है कि पाकिस्तान ये समझता है कि इंडस वाटर ट्रीटी में उसके साथ ज्यादती हुई है, ये एक मिलिट्री दौर में ब्रोकर की गई थी, और हमें लगता है कि हमने अपना पानी का जो हक है वो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया को दे दिया। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग कि इंडिया इसको दोबारा खोलना चाहता है। हम बहुत दफ़ा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा चुके हैं बगलिहार डैम पर और दूसरी डैम बिल्डिंग पे जो इंडिया वहाँ कर रहा था, और उसमें कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को भी प्रोटेक्ट किया गया था, लेकिन इंडिया की भी पोजीशन इसी ट्रीटी के तहत वैलिडेट हुई थी, जिसके तहत उसने इतने प्रोजेक्ट्स और इतने डैम्स बनाए हैं इस रिवर सिस्टम्स पे। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये समझ लेना, ये अज्यूम कर लेना कि इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है, ये इतना आसान नहीं है। ये वर्ल्ड बैंक ब्रोकर ट्रीटी है। हाँ, एक और बात जो इंडिया में पहले भी हुई है वो हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी 2। लेकिन अगर ट्रीटी 2 होगी तो वो भी वही मैकेनिज्म इस्तेमाल करेगी जो इसमें हुआ था। तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, रिविजिट किया जा सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया इस पोजीशन में है
کہ وہ پاکستان کا پانی بند کر دے. تو لیٹس ناٹ جمپ دا گن. اور ورلڈ بینک از اے گارنٹر اس ٹریٹی کا. ٹھیک ہے, ورلڈ بینک بھی گارنٹر ہے. تو ہم میڈیا میں بعض دفعہ بحث ہونی چاہیے, بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہوں بقائی صاحب, مجھے یہاں پر بریک لینا ہے. جماعت علی شاہ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ فون لائن پر جوائن رہے گا, انجم رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کریں گے انڈس فارورڈ مزید بھی, لیکن یہاں پر مجھے بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک لیتے ہیں, جس کے بعد واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیون ود اس. خبر کے ساتھ میں بات کر رہے تھے ہم بریک پر جانے سے پہلے کہ بھارت ایک اور جارحیت پر اتر آیا ہے, اور وہ ہے آبی جارحیت, جس پر ہم بات کر رہے ہیں. جماعت علی شاہ صاحب سے سوال کر رہے تھے بریک سے پہلے. جماعت علی شاہ, پاکستان میں آپ وہ شخصیت ہیں جو اتھارٹی ہیں اور جو مستند اتھارٹی ہیں اس ایشو پہ. میں ایک تو آپ نے کہا کہ چناب کا پانی ڈائیورٹ ہو سکتا ہے. دوسرا مجھے ذرا آپ یہ بتا دیں کہ اگر بھارت جو ہے بہت سارے ڈیم بنا بھی لے تو کیا وہ پاکستان کا پانی روک کر اس کا کیا کرے گا, اس کو روک سکتا ہے؟ اس میں انجم رشید صاحب بات یہ ہے کہ ڈیم جو اگر ٹریٹی کے پروویژن کے تحت بنے پھر تو اور اسی طرح وہ ڈیم آپریٹ ہوں پھر تو پانی نہیں رکتا. لیکن پھر بھی اگر کیسکیڈ آف ڈیم ہو, ڈیم کے نیچے ڈیم, ڈیم کے نیچے ڈیم, تو ہر ڈیم میں انہیریٹنس کیپیبلٹی ہوتی ہے تھوڑا سا پانی کو جو ہے نا تبدیل کرنے میں. تو کیسکیڈ آف ڈیم ہمیں دقت دے سکتے ہیں, لیکن ابھی تک انڈیا کے پاس کیپیبلٹی یا کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا پانی روکے. اور آج جو انہوں نے انڈیا والوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ کریں گے, تو اس سے یہی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ فیوچر میں وہ کوئی ایسا ڈیم بنانا چاہتے ہیں جو ان وائلیشن آف ٹریٹی ہو اور وہ بڑا سٹوریج کر دے تاکہ پاکستان کی طرف پانی میں کمی آئے, یا کم از کم اس کی ٹائمنگ چینج ہو جائے, کیونکہ ہمیں سوئنگ کے وقت پانی کی ضرورت ہوتی ہے, میچورنگ کراپس کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ اگر اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر ہمیں اس کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اچھا شاہ جی, فوری طور پر جو ہے وہ انڈیا پاکستان کا پانی ڈیلے کر سکتا ہے کہ خریف کی فصل کو 15 دن بعد یا 10 دن بعد؟ نہیں, ابھی کچھ نہیں کر سکتا آج. اچھا, آئندہ فیوچر میں یہ پاسبلٹی ہے اور 5-7 سال لگتا ہے. انجم رشید صاحب, میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں, اگر آپ اجازت دیں. ہاں پلیز پوچھے گا. جی دیکھیے, میری جماعت علی شاہ صاحب سے یہ گزارش ہے, کیونکہ ابھی انڈیا سے یہ بات تو آ گئی, ابھی میرے پاس نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹریٹی کو تو بالکل ٹچ نہیں کر رہے, لیکن قیاس رائے یہ ہے کہ وہ پانی زیادہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں ہمارا. تو میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ ہماری واٹر ڈپلومیسی اتنی کمزور کیوں ہے؟ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی اپنا موقف نہیں بیان کر سکتے, اور جو ہماری کمیشنز میٹنگز ہوتی ہیں اور جو ہمارا وزٹ ہونا چاہیے انڈس واٹر ٹریٹی کو, وہ وزٹس بھی نہیں ہوتے, اور اس حوالے سے ہم بات بھی نہیں اٹھاتے. تو ہماری واٹر ڈپلومیسی مجھے لگتا ہے بہت کمزور ہے, جس کا انڈیا بے انتہا فائدہ اٹھاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو آپ نے بات کی ہے, اگر ہماری واٹر ڈپلومیسی کمزور ہوتی تو آج مودی صاحب کو یہ کیوں بیان دینا پڑتا کہ ہم ٹریٹی کو ایبروگیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب ان کو کیوں ڈیفیکلٹی اور دقت کیوں ہوئی ہے؟ بات یہ ہے کہ جو ٹریٹی کے تحت ہمیں یہ بیان انہوں نے نہیں دیا ہے, انہوں نے کہا ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے. دیکھیں جی, یہ صبح سے میڈیا میں چل رہا ہے, انہوں نے خود نہیں دیا, لیکن ان کے جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے یہ دیا ہے. اور یہ بات سنیں, یہ پہلے طرف بیان نہیں ہے, یہ 8ویں-10ویں بار ہے کہ ان کی مختلف گورنمنٹ نے مختلف مواقع پر کہ ہم ٹی ٹی کو ایبروگیٹ کر دیں گے. ٹی ٹی کو ایبروگیٹ نہیں کر سکتے, جیسا آپ نے خود کہا ہے کہ ورلڈ بینک کی بروکریج ہے, یہ ٹی ٹی میں صرف رکھنا ڈال دیتے ہیں. اور آج تک میں بڑے وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ پانی موسمی تبدیلی کی وجہ سے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے, ان کے پاس کیپیبلٹی یا کیپیسٹی نہیں ہے. اور اگر وہ نہیں بن سکی آج تک تو یہ کمیشن اور گورنمنٹ کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے. اور کس وقت جو ہے یہ کیس نہیں اٹھائے گئے, تمام جو ہے یہ کیس اٹھائے گئے ہیں, اور یہ انجینئر کے کیس تھے, ظاہر ڈیزائن پر تھے, ٹیکنیکل چیزیں تھیں, وہ ان کو ذرا سمجھنا یہ مشکل ہوتا ہے. اب یہ پانی جو اس طرح ہماری طرف آ رہا ہے, ہم اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. انڈیا کو تکلیف یہ ہے کہ ٹی ٹی میں جو پروویژنز ہیں, جو سیف گارڈز ہیں, ان کو ڈائلیوٹ کر دیں, ان کو کم کر دیں. لیکن جماعت علی شاہ صاحب, ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب بھارت نے پانی چھوڑا ہے اور آبی جارحیت کا سلسلہ بھارت کی جانب سے پہلی دفعہ نہیں رہا, تو سیلاب کا بھی جو خطرہ پاکستان میں رہا ہے, سیلاب بھی بھگتنا پڑتا ہے. تو پاکستان میں جو ڈیمز ہیں, جو واٹر سسٹم ہے, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا اپروپریٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا, اگر ہمارا اپنا نظام ہو تو ہم اس کو بھگت سکتے ہیں, اور اس سیلاب
کا جو خطرہ ہوتا ہے ہمیں اس کو جو ہم اوور کم کر سکتے ہیں جماعت صاحب؟ دیکھیں جی 1988 سے پہلے تو اس طرح کا زیادہ نہیں تھا، لیکن 98 کے بعد میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے مل کر بہت امپروومنٹ ہوئی ہے، اور انڈیا کے ساتھ ایک ہمارا ایگریمنٹ بھی چلتا ہے کہ وہ اس کی انفارمیشن ایڈوانس آن ٹیلی فون جو ہے وہ پاکستان کو پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن اگر وہاں پر فلڈ آ جاتا ہے تو اس کا ٹائم اگر فرض کریں اخنوط چناب میں فلڈ آتا ہے، انڈیا ہمیں انٹیمیٹ کرتا ہے تو یہ سیالکوٹ پانی پہنچ جاتا ہے انٹیمیٹ کرنے تک، تو ہم انڈیا سے باہر یا کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں ایڈوانس انفارمیشن کا ٹائم بڑھائیں، لیکن اس پر انڈیا جو ہے وہ ہماری بات نہیں سنتا. وہ اس طرح کی جو ہے نا کوششیں ہماری کہ ٹیلی میٹرک لگا دیا جائے تاکہ خود بخود ہمیں پتہ چلے کہ پانی کتنا جو ہے پاکستان کی طرف آ رہا ہے. لیکن شاہ جی ایک سوال یہ کہ کیا جو معاہدے کے اندر شک موجود ہے اس کے تحت اگر ہندوستان نے کشمیر میں آبپاشی کے لیے پانی استعمال کیا اور وہ جو آپ نے کہا 2.85 وہ اسٹور کیا تو پاکستان کے پانی کو کتنا نقصان ہوگا معاہدے کے اپنے مطابق؟ دیکھیں جی ہم نے اسسمنٹ کی ہوئی ہے، اگر 2.85 ملین ایکڑ فیٹ بھی انڈیا پانی استعمال کر لیتا ہے اور باقی بھی زراعت بڑھا لیتا ہے مقبوضہ کشمیر میں، تو وہاں پر اتنی جگہ ہی نہیں ہے جتنی انہوں نے ہمیں ٹی ٹی میں لے لی ہے. دیکھیں جی انہوں نے کہا تھا کہ ہم 17 لاکھ رقبہ سیراب کریں گے فیوچر میں، جو پاکستان نے ایگری کر لیا. ابھی تک انہوں نے 8 لاکھ کیا ہے. اگر 60 سے لے کر آج تک 8 لاکھ ایکڑ رقبہ انہوں نے سیراب کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس وہ جگہ ہی نہیں تھی، انہوں نے ایک غلط فگر جو ہے ہمیں دی ہوئی تھی. تو اس لیے ہمیں یہ اگر 2.85 ملین ایکڑ فیٹ پانی بھی وہ استعمال کر لے تو اگر ہمارا 2.5 یا 3 ملین ایکڑ فیٹ پانی کم ہو جاتا ہے تو ہمیں اس میں کوئی اتنی کوئی دقت والی بات نہیں ہے. لیکن ہمیں پریشانی والی یہ بات ہے. لیکن جماعت علی شاہ صاحب یہ فرمائیے، ایک انجم رشید صاحب، جس رفتار سے ڈیم بلڈنگ انڈیا میں ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں تو ہم تو بالکل کوئی بھی واٹر ہسبینڈری نہیں کر رہے، ہم تو ڈیمز نہیں بنا رہے اور ہمارے جو ڈیمز بنے ہوئے ہیں وہ سلٹ کر رہے ہیں. تو تین مسئلے ہیں، کلائمیٹ چینج سے واٹر کا روٹ تبدیل ہو رہا ہے، انٹرنل واٹر سکویز ہے، ایکسٹرنل واٹر سکویز ہے. ہمارا واٹر ویژن کیا ہے؟ ٹریٹی تو صرف ایک کمپوننٹ ہے نا واٹر اسٹریٹجی کا. ٹریٹی جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ ہے. یہ آپ نے انٹرنل مسئلے کی بات کی ہے، اگر انٹرنل مسئلے کی بات ہے تو گورنمنٹ کو دوسرے تیسرے سال اس کی لیگ کھینچ دو، یہ اس میں سسٹینیبلٹی آف گورنمنٹ نہ ہو تو ظاہر ہے پروجیکٹ کیسے بنیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سسٹینیبلٹی لیکن اس کا اس مسئلے کا ایک انٹرنیشنل ڈائمینشن ہے، کیونکہ جب ہم انٹرنیشنل فورمز پہ پانی کا مسئلہ اٹھاتے ہیں پاکستان انڈیا کے بیچ میں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو انٹرنل مسائل ہے وہ تو آپ دیکھ نہیں رہے، آپ انڈیا کو کیسے بلیم کر رہے ہیں. تو یہ جڑا ہوا ہے آپس سے، ہمارا واٹر اسٹریٹجک ویژن کمزور ہے. اما بقائی صاحبہ کے سوال پر مزید بات کریں گے. بریک لینے کے لیے مجھے صحیح جماعت علی شاہ صاحب بریک لینے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ سیگمنٹ میں موجود تھے. سنتاس معاہدے کے سابق کمشنر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ. اما بقائی صاحب آپ ہمارے ساتھ بریک لینا ہے، جس کے بعد واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. خبر کے ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بھارت کی ابھی جارحیت کی، اور ابھی چودھری نثار نے بھی پریس کانفرنس کی جہاں انہوں نے ایک کلیئر اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم جو ہے پوری قوم متحد ہے اور دشمن کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے، اور اگر دشمن نے ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کا بھرپور مقابلہ بھی کریں گے. انجم رشید صاحب، ایک اور بات جو کہ چودھری نثار صاحب نے کہی، بولا کہ آج تک کسی ملک کے وزیر اعظم کو نہیں دیکھا کہ انٹرنیشنل فورم پہ اس طرح کی لینگویج استعمال کی جائے. کیا وہ پورٹرے کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ ایسی بات کرتے ہوئے؟ اچھا، ایک پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو متحد ہو کے ایک میسج دینا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر پاکستان سے جا رہے تھے اقوام متحدہ میں تو اس وقت ایک مناسب ٹائم تھا کہ وہ پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس بلاتے اور پورے پارلیمنٹ سے اپنی حمایت لیتے اور پورا پارلیمنٹ جو ہے انہیں حمایت دیتا. میاں نواز شریف شاید خوفزدہ تھے کہ اگر انہوں نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا تو پورا پارلیمنٹ جو ہے وہ انہیں اقوام متحدہ جانے سے روک دے گا یا یہ کہے گا کہ آپ پہلے جو ہے وہ پناما کمپنیوں کا حساب دیں. اور آپ کی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میاں نواز شریف خوفزدہ تھے کہ اپوزیشن ان کے خلاف کوئی قرارداد لے آئے گی. میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہماری اس طرح سے اتنی غیر ذمہ دار ہے. اگر یہ جاتے
اور یہ خود پہل کرتے، یہ ہمت کرتے، یہ جانے سے پہلے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلاتے، اور انہیں اجلاس بلانا چاہیے تھا. اب بغیر پارلیمنٹ کی حمایت کے، بغیر اپوزیشن کی حمایت کے یہ یک و تنہا وہاں پہ گئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی بنیاد پر جو وہاں قوم کی نمائندگی کی ہے اور وہاں بات کی ہے، تو ظاہر ہے. اچھا ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ کی جانب بڑھتے ہیں. ہما بقائی صاحبہ، جیسے کہ چودھری نثار نے ایک بڑی خاص بات کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت جو ہے وہ اور بھی راستے اختیار کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ جنگ ہو، چھپ کر بھی کارروائی کر سکتا ہے، دیگر اور بھی آپشنز ہیں. جیسے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی بھی زیر بحث تھی پروگرام کے پہلے حصے میں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ چودھری نثار بڑی ایک ویلڈ بات کر رہے ہیں کہ اور بھی آپشنز ہیں بھارت کے پاس خطے میں جو ہے وہ صورتحال کو ڈسٹرب جس کے تھرو ہو سکے. میرا خیال ہے کہ بھارت آلریڈی وہ تمام آپشنز ایکسرسائز کر ہی رہا تھا. بلوچستان میں ہم اب خاصے عرصے سے بہت واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پراکسی وار ہے، جہاں انڈیا جو ہے وہ اپنا جو انفلوئنس ہے افغانستان میں اس کو استعمال کرتا ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. پھر ان کے اپنے بہت معتبر لوگ آن ریکارڈ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جی ہاں ہمیں نان سٹیٹ ایکٹر کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہیے، یہ ایک ضروری آپشن ہے. ایکچولی رمشا ہوا اس وقت یہ ہے کہ جو جنگ کا یوفوریا انڈیا نے بلڈ کیا تھا، جو ریٹرک بلڈ کیا تھا نا جی کہ ہم پاکستان پہ کبھی کہا جا رہا تھا سرجیکل سٹرائکس کریں گے، کبھی کہا جا رہا تھا لمیٹڈ وار کریں گے، اس کا جو ریاکشن آیا اور اس کا جو انالیسز ہوا، تو بھارت کو مودی صاحب کی حکومت کو خود ان کی ڈیفنس منسٹری نے، ان کی فوج نے یہ مشورہ دیا کہ آپ جنگ کی آپشن کی طرف نہ جائیں، ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کی طرف نہ جائیں، کیونکہ اس سے آپ کا زیادہ نقصان ہوگا. یہ بات اب انڈیا میں بہت کھلے طور پہ کی جا رہی ہے. تو اب مودی صاحب جو ہیں اس وقت وہ فیس سیونگ اسٹریٹجی پہ ہیں، اور اس فیس سیونگ اسٹریٹجی میں آپ نے انڈیا میں چیزیں جو دیکھی. دیگر جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. ان کی اپنی تقریر کے بعد بھی لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ اپنی حکومت تو پہلے سنبھال لیجیے. جی پورا فوکس یہ ہے کہ جی ایکٹرز کو واپس بھیجا جائے، کرکٹ نہ کھیلی جائے. سارک کے سمٹ میں بھی وہ شور کر رہے تھے ہم نہیں آئیں گے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے. جو آپ تھوڑی بہت لفاظی سنیں گی وہ آج شام کو جو تقریر ہوگی یونائٹڈ نیشنز میں سے سنیں گی. لیکن ایک بات واضح ہو گئی کہ جو ڈائریکٹ کانفرنٹیشن کی اسٹریٹجی ہے وہ انڈیا کو بھی سوٹ نہیں کرتی، اور ان کے اندر یہ کنسنسس ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈیا اوور نائٹ آپ کا دوست ہو گیا ہے. انڈیا کو ابھی بھی شدید تحفظات ہیں اس سے پیک سے، اس کو تحفظات ہیں پاکستان کی جو خطے میں چائنا اور رشیا کے ساتھ کنورجن سے مرج ہو رہی ہے، اور اب تو ایران کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوئے ہیں. تو باوجود ان تمام تر مسائل کا جن کا ابھی اشارہ کیا انجم رشید صاحب نے، اور ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ فورن منسٹر نہیں ہے، فورن منسٹری بہت ویک ہے، اس وقت پاکستان قدر بہتر پوزیشن میں نظر آتا ہے. بھارت کا امیجیٹ چیلنج یہ تھا کہ کشمیر پر سے توجہ ہٹ جائے، اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب ہوئے، کیونکہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ اس طرف نہیں ہے کہ کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ختم ہوں. ان کی توجہ اس طرف ہے کہ جی پاکستان انڈیا کے بیچ میں جنگ نہ ہو جائے، اور یہی بھارت چاہتا تھا. تو انجم صاحب آپ اس بات سے اگری کر رہے ہیں کہ جو بات تھی کہ ڈائیورٹ کر دی جائے اٹینشن، بھارت اس میں کامیاب ہو گیا کشمیر سے؟ یقیناً بھارت اب کشمیر جو ہے وہ فوکل پوائنٹ تو ایسا نہیں رہا، اور میرا خیال ہے کہ کشمیر کو ہم انٹرنیشنلی فوکل پوائنٹ، ہم پاکستان میں تو کشمیر کی بڑی امپورٹنس تھی، لیکن ہم انٹرنیشنلی اس کو فوکل پوائنٹ بنا نہیں پائے تھے، کیونکہ پچھلے دنوں کشمیر کے بارے میں کوئی ایسا سٹیٹمنٹ آیا نہیں. ابھی تک جو ہے وہ صرف ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کشمیر کے بارے میں، وہ بھی چائنا کا سٹیٹمنٹ تھا، اور وہ بھی کوئی بہت مبہم سا سٹیٹمنٹ تھا. چائنا نے اس میں کہا تھا کہ ہم جو پاکستان کا موقف ہے کشمیر کے بارے میں اس کو اہمیت دیتے ہیں، بس اس سے زیادہ انہوں نے بات نہیں کی. پھر اسی طرح سے ایران نے یا سعودی عرب نے یا کسی دوسرے ملک نے اس پہ اس طرح سے بات نہیں کی، تاہم OIC کی طرف سے مطالبہ تھا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، تو ہم فوکس بن نہیں سکا. لیکن جو انڈیا نے اس بات میں تو بالکل آج دنیا ساری کی ساری الرٹ ہے، امریکہ الرٹ ہے، اور پوری دنیا الرٹ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ نہ ہونے پائے. اور امریکہ کو انہوں نے جو ہے وہ جو بات کی بھارت نے. بہت شکریہ. انجم رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر ہما بقائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کراچی سے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی صورت دونوں ممالک افورڈ نہیں کر سکتے، اور جو تمام دنیا کی نظریں وہ بھی اسی بات پر لگ چکی ہیں. بہرحال آج شام میں سشما سوراج نے بھی خطاب کرنا ہے، دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیا کہتی ہیں، وہ کیا جوابات دیتی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے کل کے پروگرام میں. ہمارے ساتھ رہیے گا، تب تک کے لیے مجھے انجم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.